ہمارے معاشرت کا یا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو مسئلہ سمجھیں گے تو پھر اس کو حل کرنا آسان ہے۔ جب بیماری کا احساس ہوگا تو علاج کرنا آسان ہوگا، اور اگر یہ ہم سمجھیں کہ بیماری ہی نہیں ہے تو پھر اس کا علاج کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو بنایا ہے، تو خاص طور سے نکاح ہونے کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں کو یا بیویوں کو عزت دینا ہم سیکھیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ جس کو لوگ اچھا کہیں یا جس کو پڑوسی اچھا کہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس کو گھر والے اچھا کہیں تو وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ تو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، سسرال والوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے۔ ورنہ جو ہے اگر میاں بیوی یہ خاندان کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اگر ان میں ہی آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ فیملی بھی ویسی ہی بنے گی۔ یعنی جو بچے ہوں گے، بچے تو اپنے ماں باپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ماں باپ جو ہے یہ آپس میں جھگڑا کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہ کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی پھر ایسے ہی سیکھیں گے، ایسے ہی کریں گے۔ تو میاں بیوی سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، تو لہٰذا ان دونوں کو سب سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کا احترام، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی نکاح ہونے سے پہلے غیر شادی شدہ جو جوڑے ہیں جو ہے ان کے لیے کوئی نظام بنایا جائے، ہر علاقے کے اعتبار سے یا ہر محلے کے اعتبار سے ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی شادی کیا چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شادی مطلب موج مزہ کرنے کی چیز ہے کہ بھئی سب کرتے ہیں تو اس لیے ہم کو کرنا ہے، حالانکہ شادی ایک ذمہ داری ہے۔ نکاح کے بعد اصل ذمہ داری والی لائف شروع ہوتی ہے۔ تو ہونے والی بیوی کو بتایا جائے کہ تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہونے والے شوہر کو سمجھایا جائے کہ تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ جب اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو تو ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بتایا ہے، اور جب یہ سکون ملتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے، ایک جھوپڑی کے اندر رہتے ہوئے بھی جنت میں ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی کا آپس کا سکون نہیں ہے تو محلوں میں رہ کر بھی جہنم کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے معاشرت کو بنانا بہت ضروری ہے، جس میں نے کہا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرے، سسرال والوں کی عزت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس نے اپنی بیٹی یا جس نے اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی ہے، تو وہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یعنی اگر سسر ہے یا جو ہے بیوی کے بھائی لوگ ہیں تو ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ کہ اسی طریقے سے آپس میں یعنی ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ سب سے برے لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات، بے احترامی سے بات کرنا، گالی گلوچ کرنا یا جو ہے عزت نہ دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سب سے پہلے بچے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہی سب چیزیں سیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کے اہم معاملات میں میاں بیوی آپس کے مشورے سے کوئی کام کرے، آپس کے مشورے سے کوئی کام کرے۔ دیکھیے قرآن کریم نے تو یہ بتایا کہ بچے کا جو دودھ چھڑانا ہے، بہرحال بچے کو دودھ تو چھڑانا ہی چھڑانا ہے، اس میں تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، لیکن یہ کہ 2 سال پورے کر کے چھڑانا ہے یا 2 سال سے پہلے چھڑانا ہے، قرآن نے کہا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا، کہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کرے اس بات کا کہ بھئی کیا کرنا ہے، کب چھڑانا ہے۔ یعنی جو ہے ہیلتھ وائز اور جو ہے میڈیکل کے اعتبار سے یہ آپس میں مشورہ کرے۔ تو مطلب یہ کہ اتنی سی بات، چھڑانا تو لازم ہے لیکن اس کے لیے بھی کہا کہ آپس میں مشورہ کریں۔ تو چاہے جائے کہ جو ہے بچوں سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ لینا ہو، بھئی ان کا ایجوکیشن کیا ہو، ان کی اسکول کیا ہو، کیا پڑھایا جائے، کیا نہ پڑھایا جائے، ان سب چیزوں میں آپس کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ خاص طور سے الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو ہے جہیز کے مطالبے کا رواج تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جہیز مل جائے تو خوش قسمت آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ نہیں، جو ہے یہ ذمہ داری شوہر کی اور لڑکے کی ہوتی ہے کہ جہیز کا کیوں محتاج ہو کر آدمی بیٹھے، آدمی اپنی ضرورت کی چیزیں خود انتظام کرے، جو اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق۔
آنے والی کو بھی چاہیے کہ جو پہلے ہی دیکھے کہ ہم کس کا انتخاب کر رہے ہیں، پہلی حیثیت کو دیکھ لیں تو پھر اس کے مطابق ایڈجسٹ ہونا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح خاص طور سے جب جو ہے ولادت کا موقع آتا ہے، ڈیلیوری کا موقع آتا ہے، تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو میکے بھیج دیا جائے پہلی مرتبہ کے لیے یا ولادت کے لیے بھیج دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خرچ کی ذمہ داری شوہر کی ہے، تو لہٰذا شوہر اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ مطلب بعض ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ پہلی ڈیلیوری نہیں، دوسری ڈیلیوری نہیں، اس کے بعد بھی جو ہے جب بھی ڈیلیوری ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ میکے والوں کی ذمہ داری، بھائی بچہ آپ کا ہے، بیوی آپ کی ہے، تو پھر میکے والوں کی ذمہ داری کیسے ہوگی؟ تو اس طرح کے بہت سارے امور ہیں۔ اسی طرح جو ہے میاں بیوی کا آپس میں خوشحال رہنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے مسائل ہو رہے، خاص طور سے اگر ساس بہو کے مسائل ہو رہے، دیکھیے صحابہ کرام میں ہمیں دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ملتا ہے اور میاں بیوی کا الگ ہو کر رہنا بھی ملتا ہے۔ تو اگر جوائنٹ فیملی میں رہ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس کی ترغیب دی جانی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو صرف اس بات کو لے کر بیٹھنا کہ بھئی ہم کیسے الگ ہوں اور یہ کہ جوائنٹ فیملی کا ہمارا رواج چلا آ رہا ہے اس کو کیسے توڑیں، اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کے اصل ان کے آپس کے مسائل کم ہوتے ہیں، گھریلو مسائل کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے ہر ایک کو حکمت سمجھداری دی ہے تو اس کے مطابق اس کے فیصلے ہونا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں ہمیں دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں، تو اگر ہم نے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور صحابہ کرام کو بنانا ہے تو پھر انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو بہت سے ایسے مسائل کہ جو طلاق تک کے پہنچ جاتے ہیں، جدائیگی تک کے پہنچ جاتے ہیں، اس سے ہمارا معاشرہ بچ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے خاص طور سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، ورنہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سامنے آ رہے ہیں کہ یعنی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے تعلقات ہوتے ہیں، غیر مردوں کے ساتھ تعلقات کی باتیں، اور ایک نہیں کئی سامنے آ رہے ہیں، علاقے کی سامنے آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں جو ہے خوش نہیں ہے، آپس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر جو ہے دوسری راہیں بنتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے موبائل کا غلط استعمال ان راہوں پر لے کر جاتا ہے، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، بے حیائی کی فلمیں دیکھنا، کہ اس سے جو ہے آدمی پھر اور بے حیائی کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے میں اس کی بیداری پیدا کی جائے کہ میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے۔ خاص طور سے نئے نویلے جن کا نکاح ہوتا ہے ان کو یہ بات بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائے، ورنہ جو ہے اس وقت بہت سی شکایتیں، بہت سارے مسائل روزانہ آ رہے ہیں کہ بھئی کسی کا یہ مسئلہ، کسی کا یہ مسئلہ، ان سارے مسائل کو اگر آپ جو ہے اس کا مجموعہ بنا کر دیکھیں تو دو بنیادی باتیں یعنی پس پردہ دکھتی ہے، صرف دو بنیادی چیزوں کی کمی دکھتی ہے۔ ایک ہمارے حساب سے دینداری کی کمی دکھتی ہے جس کی وجہ سے مسائل اٹھتے ہیں، دوسرا آپس کی سمجھداری کی کمی دکھتی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائے، اللہ ہمیں سمجھ بھی دے دے اور اللہ دین اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت بھی دے دے، تو پھر انشاءاللہ گھر خوشحال ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی محبت اور الفتیں پیدا کرے، خوشحالیاں پیدا کرے، اور چاہے پیسہ تھوڑا ہو لیکن جو ہے گھر خوشحال ہو تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آدمی جنت میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ سب کو نصیب ہو۔